امریکی ریاست مشیگن میں تقریباً 23,000 کی آبادی پر مشتمل شہر ہیمٹرامک ایک تاریخی نوعیت کا شہر ہے، جہاں آج سے تقریباً 30 سال پہلے 90% آبادی پولینڈ سے تعلق رکھنے والے سفید فام کیتھولک افراد کی تھی، لیکن آج یہاں تقریباً 40% سے زائد آبادی بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں مساجد کی تعداد میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور یہ امریکہ کا واحد ایسا شہر ہے جہاں دن میں 5 وقت اذان کی آواز مساجد کے لاؤڈ سپیکرز پر سنائی دیتی ہے۔ ولیم کوپر اس شہر کے سٹی مینیجر ہیں، جو شہر کے میئر اور سٹی کونسل کے ممبران کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مساجد کو اذان لاؤڈ سپیکر پر نشر کرنے کی اجازت بڑھتی ہوئی مسلمان آبادی کو دیکھتے ہوئے دی گئی تھی، لیکن اس سے ان کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے۔ I think some of the old time people here get a little upset with the call to prayer. اس شہر کے کچھ پرانے رہائشیوں نے اس حوالے سے شکایات بھی کی۔ زیادہ تر مسئلہ اذان کی اونچی آواز کا تھا، لیکن ہم نے مساجد سے بات کی اور انہوں نے اس کی آواز کم کر دی۔ We talk to the mosque and say it's starting to get a little loud and they tone it back down again. اس کے علاوہ کچھ دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسے ان پر اسلام مسلط کرنے جیسا بھی قرار دیا، اور ایک وقت پر یہ مسئلہ کال ٹو پریئر کنٹروورسی کے نام سے میڈیا میں بحث کا موضوع بھی بن گیا۔ لیکن اس تمام مخالفت کے باوجود لاؤڈ سپیکرز پر اذان دینے کا یہ قانون ہیمٹرامک سٹی کونسل نے سال 2004 میں بغیر کسی مخالفت کے منظور کر لیا۔ گزشتہ 7 برس سے ہیمٹرامک شہر میں دن میں 5 وقت اذان کی آواز لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے پورے شہر میں گونجتی ہے۔ اس قانون کا مسودہ پیش کرنے والے کونسلمین شہاب احمد کہتے ہیں کہ اس طرح کا قانون کسی اور امریکی شہر میں موجود نہیں۔ So I believe this is the first time any government openly talked about. امریکہ میں مذہب اور حکومت کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ امریکہ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی حکومتی ادارے نے کسی کے مذہبی عقیدے کو مد نظر رکھ کر قانون پاس کیا ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت دینا۔ شہاب احمد گزشتہ 7 برس سے شہر میں کونسل ممبر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کونسل ممبر بننے کے بعد یہ پہلا قانون سٹی کونسل میں پیش کیا تھا۔ If the church ring the bell, اگر چرچ میں ہر روز صبح شام گھنٹیاں بج سکتی ہیں تو اذان کی آواز کیوں نہیں گونج سکتی؟ 6 o'clock in the evening, what's wrong with call to prayer? جبکہ ولیم کوپر کا کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت کا فیصلہ مذہبی نہیں بلکہ جمہوری تھا۔ I think for the most part here ہم یہاں مل جل کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کے عقائد اگر مختلف ہوں تو پھر آپ کو ایک دوسرے سے سیکھنا پڑتا ہے۔ and it is religion. شہاب احمد کا کہنا ہے کہ ریاست مشیگن کا یہ چھوٹا سا شہر جہاں چرچ کی گھنٹیاں اور اذان کی آواز ایک ساتھ گونجتی ہے، اس بات کی مثال ہے کہ امریکہ بہرحال ہر مذہب کے ماننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور انہیں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، ہیمٹرامک، مشیگن۔